بے زبانی زبان نہ ہو جائے. بے زبانی زباں نہ ہو جائے. ملکہ پکھراج. آپ بیتی. فلمی دنیا. رحیمہ پہلوان، جس کا پہلے ذکر کر چکی ہوں، اس کا بابو صادق فلم ڈائریکٹر کے ساتھ بڑا میل ملاپ تھا. بچپن کے ایک دوسرے کے دوست تھے. ایک دن رحیمہ بابو کو ساتھ لے کر آیا. بتایا بہت اچھا فلم ڈائریکٹر ہے. اس نے بہارو پھول برساؤ بنائی تھی. اب لیاقت حیات کی فلم مکمل کر کے آیا ہے. لیاقت حیات 5,000 مہینہ دیتا تھا. بہت اچھا ڈائریکٹر ہے. بہت جلدی فلم بناتا ہے. بہت تعریفیں کی. بابو سٹوری بھی ساتھ لایا تھا. کہانی بہت اچھی تھی. رحیمہ کہنے لگا اگر آپ فلم بنائیں تو بہت فائدہ ہوگا. غرض رحیمے نے اتنی تعریفوں کے پل باندھے. بابو بڑا ایماندار ہے، بہت اچھا ہے، کہانی پڑھ کر دیکھ لو. مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی ہندو بمبئی میں اس سے فلم نہیں بنواتا. کہانی پڑھی، واقعی کہانی میں بہت جان تھی. فیصلہ کر لیا فلم بناتے ہیں. دوسرے دن بابو سے کہہ دیا ہم تیار ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ تم نوکر کی حیثیت سے نہیں، مالک کی حیثیت سے کام کرو. 5,000 جو پہلے ملتا تھا ویسے ہی ملے گا. جس وقت فلم مکمل ہو جائے گی جو منافع ہوگا وہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا. یہ سن کر بابو ایسا گھبرایا کہ میرے پاؤں پر سر رکھ کر رونے لگا. اس وقت بابو پیسے سے محتاج تھا. بمبئی چھوڑنے پر آمادہ تھا. ہم نے کہا کہ بابو، قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر تمہیں کہنا پڑے گا کہ کبھی کسی شکل میں بھی تم ہمارے ساتھ بے ایمانی نہیں کرو گے. بابو سے کہا بمبئی جا کر کام شروع کر دو. دفتر کے لیے فرنیچر خریدا، موٹر لاہور سے بھیجی. ہم بمبئی گئے. کاجل فلم کا مہورت کیا. فلم ڈائریکٹر سنی کے گھر ٹھہرے. خورشید انور میوزک ڈائریکٹر تھا. شام کو بابو صادق، خورشید، نذیر جو مصور رسالے کا مالک تھا، اوم پرکاش، سعادت حسن منٹو، نقشب آ جاتے. 11 بجے تک خوب ہنگامہ رہتا. فلم کے لیے بابو نے سریا اور واسطی کو پسند کیا. 10-15 روز بمبئی میں دوستوں کی وجہ سے ایسے گزرے کہ کبھی نہ بھول سکے. واپس لاہور آ گئے. بابو صادق ہر ہفتے خط لکھتا. ہمیشہ یہی لکھتا کہ میں نہیں ہوں ان لوگوں میں جو ہاتھ کاٹ لیتے ہیں ہاتھ پکڑنے والوں کا. ہر خط ایسی باتوں سے بھرا ہوتا جو آپ نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اس احسان کا کبھی بدلہ نہیں اتار سکتا. 3 مہینے کے بعد سنا بابو صادق کا سریا کے ساتھ عشق ہو گیا ہے. فلم ختم ہو گئی. میں اکیلی بمبئی گئی. ہر روز رات کو شاہ جی کے ساتھ گھنٹوں باتیں ہوتی. شاہ جی کو ٹیلی فون پر صرف یہ کہنا ہوتا آن بہاف آف ریزیڈنٹ. 1 سیکنڈ میں تمام لائنیں کاٹ کر ٹیلی فون ملانا پڑتا. رحیمے نے بتایا بابو سریا کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے. اور لوگوں نے بھی بتایا، مگر میں نے بابو کو بالکل نہ جتایا. میوزک اور گیت مدھوک کے تھے. اس وقت مدھوک ایسا مقبول تھا کہ کوئی گانا ایسا نہ ہوتا جو ہٹ نہ ہوتا. لوگ سال بھر اس کا انتظار کرتے. ڈبیا کے ڈھکن پر دھن بناتا. ماچس کی ڈبیا پر ردھم بجا کر بول لکھتا. دھنیں اتنی سادہ ہوتی کہ ہر ایک کی زبان پر اس کے گانے ہوتے. جتنا پیسہ کاجل فلم پر لگا واپس آ گیا. کراچی ایک روز شام کو باہر لان پر بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا. لٹھے کی سلوار کے بڑے بڑے پائنچے، سیاہ رنگ کا چھوٹا کوٹ، پاؤں میں بھرتی پشاوری چپل، کراکلی ٹوپی سر پر ٹیڑھی رکھی ہوئی. میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا. الیگ سلیگ کے بعد اس نے بتایا میرے پاس بابو صادق کا خط ہے. خط پڑھا. اس میں لکھا تھا یہ آغا گل ہیں، کاجل فلم پنجاب کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، آپ کانٹریکٹ پر دستخط کر دیں. میں نے شاہ جی کو کہا پتہ نہیں کیوں یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا. شاہ جی کہنے لگے جب بابو لکھ رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا، دستخط کر دو. 1-2 ہفتے کے بعد فلم کا ٹریلر دکھانا شروع کر دیا. آغا گل کے وارے نیارے ہو گئے. بہت پیسہ کمایا. فلم لینے کے وقت ہمیں جو پیسہ دیا وہ دیا. اس کے بعد ایک دمڑی نہ دی. 2-3 سال کے بعد مقدمہ کیا. ظفر وکیل کیا. آغا صاحب ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رکھا کرتے تھے. جج کے سامنے پیش ہوئے.
میں بھی کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ آغا سے جج نے کہا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا، نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ میں نے کہا، جھوٹے، تم مجھے نہیں جانتا؟ کیا تم خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ ابھی پرسوں میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تم مجھے نہیں جانتے؟ کہہ دو، خدا کی قسم میں تم کو نہیں جانتا۔ کہنے لگا، خدا کی قسم میں تم کو بالکل نہیں جانتا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ پارٹیشن کے زمانے میں بابو صادق بمبئی سے آیا۔ ابھی شاید ہفتے 2 ہفتے میں پارٹیشن ہونے والی تھی۔ کہنے لگا، دوسری فلم کے لیے ایڈوانس کرنا ہے۔ فلم کا نام 4 دن رکھا ہے۔ کاجل کا جو منافع ہوا ہے اسی سے فلم بن جائے گی۔ میں نے کہا، ضرور بناؤ، مگر پاکستان میں، بمبئی میں نہیں۔ کہنے لگا، پارٹیشن کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بمبئی میں بنائی تو بہت فائدہ مند ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، میرے حصے کا پیسہ دے دو، بمبئی میں بنانی ہے تو اکیلے بناؤ۔ بابو کراچی میں 10 دن بیٹھا رہا، یہی کہتا رہا، کاجل چونکہ ہٹ ہوئی ہے، 4 دن بننے سے پہلے ہی بک جائے گی اور دگنا پیسہ واپس آ جائے گا۔ شاہ جی نے میری بات نہ مانی، اس نے بہلا پھسلا کر راضی کر لیا۔ 4 دن فلم شروع کر دی۔ مہورت کے لیے ہم بھی بمبئی گئے۔ ہفتہ 1.5 ہفتہ خوب ہنسی مذاق میں گزرا۔ تمام دوست 6-7 بجے جمع ہو جاتے۔ ان میں نخشب کی ایک بات آج تک یاد ہے۔ نخشب آگرے والی انور کو بہت چاہتا تھا۔ انور کی چھوٹی عمر، رنگ سانولا، نقش و نگار بہت خوبصورت تھے، گاتی بہت اچھا۔ ریڈیو پر آئے دن پروگرام ہوتے۔ اسد خان گویا بہت اچھا گانے والا نہیں تھا، شکل صورت بھی خاص اچھی نہیں تھی۔ انور دہلی ریڈیو اسٹیشن پر پروگرام کرنے کے لیے گئی اور اسد خان کے ساتھ بھاگ گئی۔ نخشب کے ساتھ کافی بے تکلفی تھی۔ میں نے کہا، کیا انور کے ساتھ بہت پیار تھا؟ کہنے لگا، میرا پہلا پیار تھا، ابھی پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بری طرح عشق ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا اسے بھی عشق تھا؟ کہنے لگا، بہت۔ اس وقت پیسہ ویسا تو میرے پاس نہیں تھا، وہ گھر والوں سے چوری چھپے کسی نہ کسی طرح ضرور ملتی۔ میں نے کہا، پھر یہ کیا ہوا کہ وہ اسد میراثی کے ساتھ بھاگ گئی؟ 2 منٹ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، بیگم صاحبہ کیا بتاؤں، بڑے دل والی عورت تھی۔ کاجل کی مشہوری سے 4 دن کا بہت اچھا سودا ہو گیا۔ بابو نے لکھا، تمہارے حصے کا 1.5 लाख میرے پاس پڑا ہے، جس وقت چاہو لے جاؤ۔ بمبئی جاتے جاتے 2 مہینے گزر گئے۔ ریاست کپورتھلا جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ شاہ جی نے کپورتھلا جانے کا پروگرام بنایا۔ ریاست سے 25-30 میل پہلے دیکھا، ہزاروں لوگ کپورتھلا کی طرف جا رہے ہیں۔ عورتوں مردوں کے بھرے ہوئے ٹرک، بھری ہوئی موٹریں، پوری سڑک لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں دیوانہ وار کپورتھلا کی طرف دوڑ رہے تھے۔ گاڑی کھڑی کر کے لوگوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ بتایا کہ سر آغا خان آ رہے ہیں، ہم دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں 1-2 دفعہ مل چکی تھی، یہ اندازہ نہ تھا کہ لوگ اس طرح ان کی پرستش کرتے ہیں۔ کپورتھلا پہنچے، مہاراج کے سیکریٹری نے بتایا، آپ کا کھانا رات کو مہاراج کے ساتھ ہے، سر آغا خان بھی کھانے پر ہوں گے۔ 8:30 بجے کھانے پر گئے۔ سر آغا خان اور ان کی خوبصورت بیوی بھی موجود تھی۔ میں نے فرینچ بروکیٹ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اسے بہت پسند آئی۔ انگریزی ٹوٹی پھوٹی بول لیتی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری بہت خوبصورت ساڑی ہے۔ سر آغا خان کہنے لگے، میرا خیال ہے ہم کشمیر میں مل چکے ہیں۔ میں نے بتایا، میں 2-3 دفعہ کشمیر میں آپ کو ملی تھی۔ حیران تھی کہ کتنی اچھی یادداشت ہے، ہر روز ہزاروں لوگوں سے ملنے والے، اتنے سال کے بعد بھی یاد رکھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد سب سونے کے لیے اٹھ گئے۔ جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا وہاں ہم بھی واپس آ گئے۔ محل کے باہر لوگ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے تھے۔ تمام لوگ ساری رات سڑکوں پر بیٹھے رہے، اس انتظار میں کہ جب آغا خان باہر نکلیں گے تو دیدار کر سکیں۔ ایسی دھوم دھام کبھی کسی کی نہ دیکھی۔ سب لوگ گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت بیٹھے انتظار میں تھے، جب باہر آئیں تو شاید ان کی ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ 2-3 روز بعد ہم لاہور آ گئے۔ راجہ غضنفر علی۔ پارٹیشن ہو گئی، تمام ریاستیں ختم ہو گئیں۔
انگریز چلے گئے، بستے گھر اجڑ گئے، گھر والے بے گھر۔ جن کو کبھی کوارٹر بھی نصیب نہ ہوا تھا، انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیوں پر قبضے کر لیے۔ راجہ غضنفر علی ری ہیبلیٹیشن کے منسٹر مقرر ہوئے۔ شاہ جی راجہ صاحب کے سیکریٹری مقرر کیے گئے۔ لاہور میں بہت بڑا ریفیوجی کیمپ بنا۔ ہزاروں لوگ، قافلوں کے قافلے ہر روز آتے، جن میں دودھ پیتے بچے، زخمی لوگ بھی ہوتے۔ لاہور کے لوگوں نے دل کھول کر مدد کی۔ ہر روز دیگیں پکی ہوئی آتی، کپڑے، بستر، کسی چیز سے لوگوں نے دریغ نہ کیا۔ اس وقت جو لوگ بھی ہوشیار تھے، انہوں نے آتے ہی بڑی بڑی کوٹھیوں پر قبضہ جما لیا۔ شریف اور خاندانی لوگ سڑکوں پر پڑے ایڑیاں رگڑتے رہے۔ کیمپ میں دودھ پیتے بچے، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، ہزاروں پڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے شاہ جی سے کہا، ہمیں خدا نے سب کچھ دیا ہے، کیوں نہ 2 بچے ہم کیمپ سے لے آئیں؟ دوسرے دن کیمپ میں گئی، انہیں کہا دودھ پیتے بچے دکھاؤ۔ دل میں یہ ارادہ تھا کہ اچھا، خوبصورت، تندرست بچہ لوں گی۔ ایک چارپائی پر موٹا اور میلا سا گدا، آدھا نیچے آدھا اوپر۔ اس نے گدا ہٹا کر بچہ اٹھا کر دکھایا۔ 6-7 مہینے کی دبلی پتلی لڑکی، جس کا صرف سر اور پھولے ہوئے پیٹ کے نیچے رسیوں کی طرح 2 سوکھی ہوئی ٹانگیں لٹکی نظر آئیں۔ اس نے ہاتھ میں چھوٹا سا روئی کا سوکھا ٹکڑا مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں کیکڑے پڑے تھے۔ خدا معلوم ان نظروں میں کیا چیز تھی۔ میں نے فوراً دل میں سوچا، اگر اس نے مرنا ہی ہے تو کم از کم آرام سے جان تو نکلے۔ میں نے کہا، یہ بچی دے دو۔ ایک 5 سال کی اور ایک یہ، 2 لڑکیاں لے کر گھر آ گئی۔ راجہ صاحب 2 دن کے بعد کراچی جا رہے تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں مستقل رہائش اب کراچی ضروری تھی۔ اس وقت منسٹر اور اس کے سٹاف کے لیے اسپیشل ٹرین چلتی تھی۔ تمام سامان، نوکر، ہم سب راجہ صاحب کے ساتھ ٹرین پر سوار ہو گئے۔ سینکڑوں لوگ راجہ صاحب کو الوداع کہنے کے لیے آئے تھے۔ بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ سب کو الوداع کہہ کے ٹرین میں آ گئے۔ ٹرین کی کھڑکیوں میں اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا تھا، مگر باہر سے اندر کچھ دکھائی نہ دیتا۔ 2-3 منٹ بعد راجہ صاحب دروازہ کھول کر پھر باہر چلے گئے۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو راجہ صاحب ایک عورت سے باتیں کر رہے تھے۔ عورت نے چمکیلی ساڑی پہنی تھی۔ غور سے دیکھا، یہ مشہور مختار بیگم تھی۔ بڑے اطمینان سے راجہ صاحب 10-15 منٹ کے بعد واپس آئے۔ لوگوں سے اکثر سنا تھا کہ راجہ صاحب بہت رنگین مزاج اور ناچ گانے کے بہت دلدادہ ہیں۔ میں ان سے بالکل ناواقف تھی۔ پہلی بار آج ملنے کا اتفاق ہوا۔ حیرانگی ہوئی۔ راجہ صاحب ٹرین رکوا کر صرف مختار سے ملنے کے لیے گاڑی سے اترے، بغیر لوگوں سے پردہ کیے۔ 15 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ راستے میں جہاں جہاں گاڑی کھڑی ہوتی، لوگ ملنے کے لیے آتے۔ ملتان کے ایک آدمی نے بہت پرتکلف کھانا کھلایا۔ راستہ بڑے آرام سے گزرا۔ چھوٹی بچی جو کیمپ سے لی تھی، اس کو شاید ایئر کنڈیشن کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ کراچی پہنچ کر ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر ہاشمی میرے دہلی سے واقف تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو ڈبل نمونیا ہے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد پلاسٹر بدل کر لگائیں، اللہ رحم کرے گا۔ خدا کا ایسا فضل ہوا کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی خوب موٹی، گوری اور سب کو جان سے پیاری لگنے لگی۔ کراچی سے ہندو بھاگ رہے تھے۔ عام ہندو دلال بھاگ دوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی طرح مکان زمین بک جائیں، جو کچھ وصول ہو سکے کر لیا جائے۔ جاتے چور کی لنگوٹی والا حساب تھا۔ کلفٹن میں 60 ہزار پرانی کوٹھیوں کا لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ میرے پاس بھی ایک بروکر آیا۔ اس نے بتایا سوسائٹی میں 4 پورشن کی کوٹھی اور کلفٹن روڈ پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ایک ہی مالک کی ہے۔ بلڈنگ ابھی نامکمل تھی، یہ اس نے ہوٹل کے لیے بنائی تھی۔ ہندو کے ساتھ سودا طے ہو گیا۔ 4 فلیٹ اپنے ہی پاس رکھے۔ والدہ بھی جموں سے آ گئی تھی۔ سب بڑے آرام سے رہنے لگے۔ اس وقت سب سے بڑی غلطی جو کی، یہ کہ جائیداد پیسے سے خریدی۔ میں مہاجر، والدہ مہاجر، بھائی مہاجر، جائیداد لاکھوں کی چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک کوٹھی، مکان یا زمین الاٹ نہ کروائی۔ لوگوں کی حالت دیکھ کر ایسا دل اچاٹ ہو گیا تھا کہ دل چاہتا تھا جو کچھ اپنے پاس ہے وہ بھی دے دیں۔ الاٹ کرانے والے شاہ جی،
کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہ تھی۔ فائدے میں وہی رہے جنہوں نے اس وقت اپنا سوچا۔ آج کئی خاندان ایسے ہیں جو میرے سامنے بنے ہیں۔ جائیداد پیسے سے خریدی، بعد میں ایسی ایسی مصیبتیں پڑیں کہ خدا یاد آ گیا۔ بلڈنگ مکمل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سوچا تھا بمبئی سے 1.5 لاکھ لے کر مکمل کروا لیں گے۔ شاہ جی نے 10 دن کی چھٹی لی، بمبئی چلے گئے۔ نذیر، مصور اور خورشید انور کے پاس ٹھہرے۔ دوسرے دن بابو صادق کے دفتر گئے۔ ہم نے کہا آپ نے لکھا تھا آپ کا 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، آ کر لے جاؤ۔ بابو پغلیں جھانکنے لگا، کہنے لگا ہاں تھا، مگر پھر یہ ہوا وہ ہوا، یاد نہیں کیا کیا جھوٹ بولے۔ قصہ مختصر، صاف منکر ہو گیا، ایک دمڑی نہ دی۔ آتی دفعہ کہنے لگا آپ کو موٹر چھوڑائے گی۔ یہ موٹر وہی تھی جو ہم نے لاہور سے خرید کر بھیجی تھی۔ ہم نے کہا ہم تھوک کر نہیں چاٹتے، ہم ٹیکسی لے لیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ یہ کہ تمہیں یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا، تمہیں 1 پیسے کے 10 دینا ہوگا۔ جو زبان قرآن شریف کی مجھے خطوں میں لکھتے تھے میں بھولی نہیں ہوں۔ ان لوگوں سے جو ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ پکڑنے والوں کا۔ میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں، صرف ایک ہی بات میں نے کہی تھی، جو مرضی کرو مگر بے ایمانی کبھی میرے ساتھ نہ کرنا۔ تم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا تھا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا ہوگا اس وقت مجھے ضرور یاد کر لینا۔ یہ بات کہہ کر ہم باہر آئے، ٹیکسی لی، گھر آ گئے۔ دوسرے دن کراچی واپس آ گئے۔ ایک بروکر ہمارے پاس آیا، اس نے پوچھا کلیٹن روڈ والی بلڈنگ کرائے پر دینا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا وہ ابھی نامکمل ہے، کون کرائے پر لے گا؟ دوسرے دن بروکر نے بتایا فلاں ہوٹل میں صبح 11 بجے سڈنی کاٹن سے ملیں۔ کچھ اڑتی چیزیں سڈنی کاٹن کے متعلق لوگوں سے سن چکے تھے۔ مشہور تھا کہ ہوائی جہاز خود چلاتا ہے، بڑا بہادر دلیر ہے، لڑائی میں خواہ کتنے ہی جہاز پیچھے پڑ جائیں یہ اپنا جہاز بچا کر لے آتا ہے۔ خدا معلوم جہاز میں کیا لاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن سے اسلحہ اور سونا لاتا ہے۔ دوسرے دن ہوٹل میں گئے، اس کے سیکرٹری نے اسے اطلاع کی۔ وہ فوراً کمرے میں آیا۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ قد 6 فٹ سے زیادہ، نہایت خوش شکل، مضبوط خوبصورت جسم، طاقتور۔ کلائی اتنی چوڑی تھی کہ کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ بھرا ہوا جسم مگر کہیں موٹاپا نظر نہ آتا۔ پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا کہ یہ دلیر، بہادر اور نڈر ہے۔ نہایت خوش اخلاقی سے ملا۔ خدا معلوم اسے کیوں ہماری یہ بلڈنگ پسند تھی۔ طے ہوا کہ وہ ایڈوانس دے گا، 1 مہینے میں ہم تیار کروائیں گے۔ بابو تو منکر ہو گیا، اللہ نے یہ وسیلہ بنا دیا۔ 1 مہینے کے بعد سڈنی کاٹن بلڈنگ میں آ گیا۔ تمام کمروں میں ایرانی قالین بچھ گئے۔ 25-26 کمرے تھے۔ ہر کمرے کو پوری طرح فرنشڈ کیا گیا۔ تمام سٹاف خدا معلوم امریکہ یا کسی اور ملک کے تھے، حتیٰ کہ بیرے اور باورچی بھی باہر کے تھے۔ کوئی پاکستانی بلڈنگ میں نہیں تھا۔ جب راجہ صاحب لاہور جاتے شاہ جی کو بھی جانا پڑتا، میں بھی شاہ جی کے ساتھ جاتی۔ ٹرین میں گھنٹوں باتیں کرنے کا موقع ملتا، ایسی دلچسپ باتیں کرتے کہ دل چاہتا تمام دن ان کی باتیں ہوتی رہیں۔ سینس آف ہیومر حد سے زیادہ، ہر موضوع پر پورا ملکہ، مذہب، حدیث، سیاست، شعر و شاعری، میوزک، کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جس پر وہ گھنٹوں باتیں نہ کر سکیں۔ معمولی سی بات بھی اس طرح بیان کرتے کہ تمام دن سنتے رہو پھر بھی دل نہ بھرے۔ یاداشت اتنی اچھی تھی کہ ہر چیز زبانی یاد تھی، حتیٰ کہ ہیر وارث شاہ سے لے کر غالب اور دیوان حافظ تک زبانی یاد تھا۔ بڑے خوش اخلاق، بڑے دھیمے مزاج کے تھے، کبھی کسی نوکر پر روب ڈالتے نہ دیکھا، ہمیشہ عاجزی سے بات کرتے۔ طبیعت میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شکل و صورت بہت معمولی تھی، رنگ کالا، قد بہت لمبا، ہمیشہ گہرے رنگ کی اچکن، سفید لٹھے کی شلوار، گہرے رنگ کی پگڑی جس کا شملہ کافی اونچا ہوتا، جس سے قد اور بھی لمبا دکھائی دیتا۔ راجہ صاحب لاہور جا رہے تھے، شاہ جی کا ساتھ جانا ضروری تھا۔ میں بھی لاہور آ گئی۔ دوسرے دن لاہور سے اسمبلی گئے۔ راجہ صاحب کی بیوی کو کئی سال سے تپے دق تھا، اب اسے اسمبلی میں علاج کے لیے رکھا تھا۔ جاتے ہی راجہ صاحب کی بیوی کے پاس گئے۔ آدھ گھنٹہ مزاج پرسی کے بعد باہر لوگوں کے پاس آ گئے۔ بیوی بہت لاغر اور کمزور تھی،
راجا صاحب کے آ جانے کی خوشی میں کچھ چمکدار سے کپڑے، چمکیلا اکڑا ہوا دوپٹہ شوخ رنگ کا پہنا تھا، گالوں میں سرخی اتنی تھوپی تھی کہ انار دکھائی دیتے، پاؤڈر اتنا بے تحاشا لگایا تھا کہ منہ پر جا بجا سفید دھبے نظر آتے، اپنا عجیب بھولیا بنا رکھا تھا۔ 6-7 گاؤں کی عورتیں خدمت گزار تھیں۔ کمرے کے ساتھ ہی 3 لکڑی کے آموں سے بھری ہوئی ڈولیاں پڑی تھیں، کئی آم ان میں گلے سڑے ہوئے تھے، جن کی بسان سے کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا۔ راجا کا پیے آیا اور کہا باہر آم منگوائے ہیں۔ نوکرانیوں کو کہا 6 آم پلیٹ میں دے دو۔ پیے نے بڑی دھیمی آواز میں کہا باہر بہت لوگ ہیں۔ کہنے لگی بہت ہیں۔ اندر گفتگو بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح تھی۔ کمرے کے سامنے چھوٹا لان تھا جس کے ارد گرد کناتیں لگا دی تھی، وہاں رسیوں پر کپڑے پڑے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نوکرانیاں سلوار بدل دیتی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا میں نے کیمپ سے 3 لڑکیاں منگوائی ہیں، مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے 2 لڑکیاں لی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا لڑکیاں کہاں ہیں؟ نوکرانی نے بتایا باہر ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھا، معلوم ہوتا تھا جیسے اب بھی کیمپ میں ہیں۔ 7-8 سال کی تھی۔ سنا تھا راجا صاحب کی ایک ہی لڑکی تھی جو 16-17 سال کی عمر میں تپے دق سے فوت ہو گئی تھی۔ ان کو بہت صدمہ تھا، کہتے ہیں دونوں کو دیوانگی کی حد تک پیار تھا، مگر راجا صاحب ہمیشہ لوگوں سے ہنس کر بات کرتے، کبھی ظاہر نہ ہونے دیتے۔ بیوی شاید بیماری اور لڑکی کے غم کی وجہ سے چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ راجا صاحب دوبارہ اندر آئے، بیگم کو بہت تسلیاں دیں، جانے کی اجازت لی، سب واپس آ گئے۔ ٹرین میں بڑا اچھا وقت گزرا۔ ٹرین جہاں رکتی لوگوں کو وقت کا پتہ ہوتا، لوگ ملنے کے لیے آتے، راجا اتر کر بڑے پیار سے ملتے، تقریباً آدھ گھنٹہ ملاقات کر کے واپس آتے۔ شاہ جی کئی لوگوں کے حسب نسب بتاتے۔ راجا صاحب اکثر مذاق کرتے، مجھے ناز تھا کہ میں پنجاب کے ہر خاندان کا شجرہ نسب جانتا ہوں، مگر تم سے ہار گیا، کوئی ایسا آدمی نہیں جس خاندان سے تم نا واقف ہو۔ کھانے کے بعد اہل بیت کا ذکر شروع ہو گیا۔ اتنا مشاہدہ تھا، بیان کرنے کا ایسا انداز تھا کہ بڑے سے بڑا ذاکر اس طرح ذکر نہ کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے فارسی اردو کے مرثیے اور مختلف خطبے سنائے، پتہ چلتا تھا کہ یہ اچھی طرح پوری ہسٹری سے واقف ہیں۔ یہ کسی موضوع پر بات کرتے تو اس کو بیان کرنے کا ایسا ڈھب ہوتا کہ جی نہ بھرتا، یہی دل چاہتا کہ یہ باتیں کرتے رہیں۔ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، جو ان سے ملتی دن بدن دل میں زیادہ عزت بڑھتی جاتی۔ جب دوبارہ لاہور جانے کا ارادہ ہوا تو راجا صاحب نے بیگم صاحبہ کی فرمائش کی لسٹ دی۔ اسمبلی میں مجھے بھی تاکید کی تھی کہ سب چیزیں اپنے سامنے خرید کر دینا۔ لسٹ دیکھی، بروکیٹ کے سوٹ، سلما ستارہ، لیسیں، بنارسی سوٹ، دوپٹے اور ساٹن کی سلوار، رنگ بھی سرخ، پیازی، اورنج لکھے تھے۔ میں نے سوچا کسی کی شادی پر دینے کا ارادہ ہوگا، تمام چیزیں خرید کر لائی، سب اسمبلی گئے، میرے سامنے سب چیزیں کھول کر دیکھی، شکر ہے پسند آ گئیں۔ کہنے لگی کہ جب بھی چیزیں خریدیں تم ضرور ساتھ آیا کرو۔ ہر مہینے اس قسم کی لسٹ ہوتی۔ لاہور جانے سے پہلے راجا صاحب لسٹ دیتے، سب چیزیں ساتھ لے کر جاتے، وہ ہر چیز دیکھتی، ایک بڑا سا لوہے کا ٹرنک منگواتی، اس کا تالا کھول کر ایک ایک چیز گن کر اس میں رکھ دیتی۔ جتنی دیر تک ہم راجا کے ساتھ رہے ہر مہینے یہی کچھ ہوتا رہا۔ راجا نے ایک دفعہ بھی یہ نہ پوچھا کہ 6 سال سے چارپائی پر پڑی ہو، پھر ان چیزوں کو خرید کر کیا کرتی ہو۔ ایسا بردبار، بلند اور عظیم انسان آج تک نہیں دیکھا۔ سادہ مزاج، شرافت، انکساری، ظرافت، ہر ایک کی اچھائی سوچنی، یہ سب صفتیں خدا نے عنایت کی تھیں۔ کبھی لالچ، ہرس یا کسی کی برائی کرتے نہ دیکھا۔ میرا خیال ہے 2 سال کے بعد راجا صاحب ایران میں امبیسڈر مقرر ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ شاہ جی بھی ساتھ جائیں، مگر ہمارا جانا ناممکن تھا۔ بچے، ماں، وہ لڑکیاں جو کیمپ سے لیں، خالہ، بھائی کی بیوی، بچے جو پارٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس تھے، سب کچھ چھوڑ کر ایران جانا ناممکن تھا۔ راجا سے جدا ہونے کا بہت دکھ ہوا، مگر مجبوری تھی۔
راجہ صاحب جب بھی ایران سے ایک ہفتے کے لیے آتے تو پہلے کراچی آتے، سیدھے جہاز سے اترتے ہی ہمارے پاس آتے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے۔ ہمیشہ ان کی گڑ کے چاولوں کی فرمائش ہوتی۔ مجھے فیروزے بہت پسند ہیں، میں نے فیروزے کی فرمائش کی۔ انہوں نے وعدہ کیا جب آؤں گا ضرور لاؤں گا۔ راجہ صاحب جب آئے تو 3 فیروزے لائے، ایک فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے، ایک میرے لیے اور ایک اپنی بیوی کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی چوائس فاطمہ جناح صاحبہ کی تھی، دوسری تمہاری۔ قائد اعظم فوت ہو گئے، اس لیے ابھی راجہ صاحب پیش نہ کر سکتے تھے۔ تینوں فیروزے مجھے دکھائے، میں نے ایک پسند کر لیا،